بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 109 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ملک متحدہ عرب امارات کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک مراکش کے حصہ دوم پر مشتمل تھا، اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 2 پوائنٹس ہے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ ملک مراکش کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک مراکش کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم متحدہ عرب امارات سے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا پہلا پوائنٹ ملک متحدہ عرب امارات کے محل وقوع سے متعلق ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خود و خال سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا تیسرا پوائنٹ ہمارا اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق بات کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ اس ملک کی زبانیں اور مذاہب ہوگا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس کے محل وقوع اور جغرافیائی خود و خال کے متعلق پڑھیں گے۔ متحدہ عرب امارات یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے شمال میں قطر اور خلیج فارس واقع ہیں۔ مشرق کے اندر خلیج عمان اور سلطنت عمان ہے، جبکہ جنوب اور مغرب میں سعودی عرب واقع ہیں۔ متحدہ عرب امارات مشرق وسطی میں جزیرہ نما عرب کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی شرقاً غرباً لمبائی 563 کلومیٹر یعنی 350 میل اور شمالاً جنوباً چوڑائی 402 کلومیٹر یعنی 250 میل ہے۔ ملک کا 80% رقبہ میدانی اور گرم ریگستانی ہے۔ مشرقی ساحل پر چند اوریاں پہاڑیاں ہیں جہاں ہجر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ 7 ریاستوں کے اس اتحاد میں ابو ظبی کا رقبہ 67,350 مربع کلومیٹر ہے۔ دبئی 3900 مربع کلومیٹر، شارجہ 2600 مربع کلومیٹر، راس الخیمہ 1700 مربع کلومیٹر، عجمان 250 مربع کلومیٹر، فجیرہ 1150 مربع کلومیٹر اور ام القوین 750 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سب ریاستیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ساحل سمندر کی لمبائی 777 کلومیٹر یعنی 483 میل ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک متحدہ عرب امارات کے رقبے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عرب امارات کا رقبہ 77,700 مربع کلومیٹر یعنی 30,000 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ابو ظبی ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس کے بڑے علاقوں میں العین، الرویس، طریف، الشرقیہ اور جبل علی وغیرہ شامل ہیں۔ جبل جبیر اس کا بلند ترین مقام ہے، جس کی بلندی 1527 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا کے بارے میں اگر بات کریں تو اس ملک کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ سردیوں میں یہاں سخت سردی پڑتی ہے۔ مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملک متحدہ عرب امارات کے پاس 1088 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں، 35 ہوائی اڈے ہیں۔ دبئی، ابو ظبی، شارجہ، راس الخیمہ، فجیرہ اور العین میں بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں۔ امارات ایئر لائن کے نام سے اس کی ایک فضائی کمپنی ہے۔ مینا سعید، مینا جبل علی، مینا راشد، مینا خالد، مینا صقر یہ اس ملک کی بڑی بندرگاہیں ہیں۔ عزیز طلباء، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائے جانے والی آبادی اور اس کی زبانوں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی آبادی تقریباً 9.7 ملین افراد پر مشتمل ہے، جس کی شرح نمو تقریباً 2.2% سالانہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی آبادی متنوع ہے، جس میں تارکین وطن کی اکثریت ہے۔ در حقیقت 85% سے زیادہ آبادی غیر اماراتیوں پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق وسطی سے یہاں تارکین وطن آباد ہیں۔ سب سے بڑے غیر ملکی گروپوں میں ہندوستانی، بنگلہ دیشی، پاکستانی اور فلپائنی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی آبادی میں تیزی سے اضافے کو کئی عوامل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ملکی معیشت حالیہ برسوں میں عروج پر ہے، جو کہ خطے میں تجارت اور مالیات کے ایک مرکز کے طور پر اس کے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے تعمیرات، مہمان نوازی اور خدمات سمیت مختلف شعبوں میں مزدوروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔
آبادی میں اضافے کی دوسری وجہ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی کارکنوں اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹیکنالوجی اور صحت کی دیکھ بھال جیسے مخصوص شعبوں میں ہنرمند پیشہ افراد کو 10 سال تک کے رہائش ویزا پیش کرتا ہے۔ اس سے دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے میں مدد ملی ہے۔ تاہم آبادی میں اس تیزی سے اضافہ متحدہ عرب امارات کے لیے بھی چیلنجز کا باعث ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن مسائل میں سے ایک ہاؤسنگ ہے۔ رہائش کی طلب نے بہت سے علاقوں میں سپلائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کرائے زیادہ ہیں اور کچھ محلوں میں بھیڑ ہے۔ حکومت نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کر کے اور کرایوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات کر کے اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ ایک اور چیلنج صحت کی دیکھ بھال ہے۔ یو اے ای کی آبادی بڑھتی عمر اور گرتی ہوئی زرخیزی کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس سے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر دباؤ پڑتا ہے، جس کو عمر رسیدہ آبادی کے لیے مناسب دیکھ بھال فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نوجوان نسلوں کی صحت کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ حکومت صحت کی دیکھ بھال کی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کر کے اور حفاظتی صحت کے پروگراموں کو نافذ کر کے اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے زبانوں سے متعلق۔ عربی متحدہ عرب امارات کی سرکاری زبان ہے اور اسے آبادی کی اکثریت بولتی ہے، خاص طور پر اماراتی شہری اس زبان کو بولتے ہیں۔ تاہم ملک کی متنوع آبادی کی وجہ سے کئی دوسری زبانیں بھی ہیں جو بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہیں۔ انگریزی متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ بولی جانے والی دوسری زبان ہے، خاص طور پر کاروبار اور تجارت میں۔ اس کی وجہ ملک کی مالیات اور تجارت کی علاقائی مرکز کے طور پر حیثیت کے ساتھ ساتھ تارکین وطن کے لیے ایک مقبول منزل کے طور پر اس کی حیثیت ہے۔ اردو اور ہندی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیائی تارکین وطن میں۔ حالیہ دہائیوں میں ملک میں ہجرت کرنے والے ہندوستانی اور پاکستانی کارکنوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ان زبانوں کی متحدہ عرب امارات میں نمایاں موجودگی ہے۔ دوسری زبانیں جو کم تعداد میں بولی جاتی ہیں ان میں فلپائنی اور فارسی وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور اس کی زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم متحدہ عرب امارات کے اندر مذاہب کا جائزہ لیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اسلام غالب مذہب ہے، جس کی 96% سے زیادہ آبادی مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی سنی شاخ کی پیروی کرتی ہے، جو عالمی سطح پر اسلام کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ تاہم خاص طور پر شارجہ کے مشرقی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی شیعہ مسلم کمیونٹیز بھی موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کا آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور دیگر مذاہب بھی کھلے عام ہیں۔ عیسائیت متحدہ عرب امارات کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں فلپائن، ہندوستان اور سری لنکا جیسے ممالک کے غیر ملکی کارکنوں کی ایک قابل ذکر تعداد عیسائیت پر عمل پیرا ہے۔ یہاں ہندوؤں، سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کی بھی چھوٹی چھوٹی برادریاں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مذہبی منظرنامے کو اس کی تاریخ، تجارتی مرکز کے طور پر اور غیر ملکی کارکنوں کے لیے ایک منزل کی حیثیت سے تشکیل دیا گیا ہے۔ بہت سے عیسائی تارکین وطن صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ ہندو اور سکھ تارکین وطن تعمیرات اور ہوٹلنگ میں مصروف عمل ہیں۔ ان کمیونٹیز نے پورے ملک میں عبادت گاہیں قائم کی ہیں، جن میں گرجا گھر، مندر اور گردوارے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مذہبی رواداری اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے آئلی قوانین اور مذہبی عمل جیسے مسائل پر مسلمانوں کو مذہبی رہنمائی اور مشورہ فراہم کرنے کے لیے ایک فتویٰ کونسل قائم کی ہے۔ کونسل غیر مسلم کمیونٹیز کو ان کے مذہبی طریقوں سے متعلق مسائل پر رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیاں نافذ کی ہیں کہ عبادت گاہیں تمام کمیونٹیز کے لیے قابل رسائی ہوں۔ مثال کے طور پر اس نے ملک بھر میں مختلف مقامات پر گرجا گھروں اور مندروں کے لیے زمین فراہم کی ہے اور بڑھتی ہوئی برادریوں کے لیے نئی عبادت گاہوں کی تعمیر میں سہولت فراہم کی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم متحدہ عرب امارات کے وسائل پر گفتگو کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی دولت بڑی حد تک اس کے وافر قدرتی وسائل پر مبنی ہے، جس میں تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ شمسی اور ہوا کی توانائی جیسے قابل تجدید وسائل شامل ہیں۔ تیل اور گیس 1960 کی دہائی سے متحدہ عرب امارات کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر کا گھر ہے، جس نے اسے مشرق وسطی میں تیل پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک میں سے ایک بننے کی اجازت دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تیل اور گیس کی آمدنی کا استعمال بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سماجی بہبود کے پروگراموں اور اقتصادی تنوع کے اقدامات کے لیے کیا گیا ہے۔
تاہم متحدہ عرب امارات نے اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور تیل اور گیس پر انحصار کم کرنے کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس نے قابل تجدید وسائل جیسے شمسی اور ہوا کی طاقت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے شمسی توانائی کے منصوبوں کا گھر ہے۔ ان منصوبوں نے ملک کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے اور اسے قابل تجدید توانائی میں ایک رہنما کے طور پر پوزیشن دینے میں مدد کی ہے۔ اپنے قدرتی وسائل کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے ایک فروغ پذیر سروس سیکٹر بھی تیار کیا ہے، خاص طور پر فائنانس، تجارت اور سیاحت میں۔ دبئی کا جمیرہ بیچ ریزیڈنس دنیا کی سب سے بڑی رہائشی ترقیوں میں سے ایک ہے، جس میں 200 سے زیادہ ٹاورز ہیں، جن میں 20,000 سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں۔ یہ شہر برج خلیفہ سمیت دنیا کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے کچھ کا گھر بھی ہے، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ اپنے وسائل کو ترقی دینے میں متحدہ عرب امارات کی کامیابی جدت طرازی اور ٹیکنالوجی سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ ملک نے کئی ٹیکنالوجی ہب قائم کیے ہیں، جن میں دبئی انٹرنیٹ سٹی اور دبئی میڈیا سٹی شامل ہیں، جنہوں نے بڑی بین الاقوامی کمپنیوں جیسے مائکروسافٹ اور IBM کو راغب کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قابل تجدید توانائی اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے زرعی شعبے میں قابل ذکر ترقی کی ہے اور ناموافق آب و ہوا کے باوجود مقامی ضروریات کا بڑا حصہ پورا کرنے کے بعد کچھ موسموں میں برآمد کا ذخیرہ بھی بچ جاتا ہے۔ صحرا کے وسیع رقبے پر 60 ملین درختوں کی شجرکاری کی گئی ہے۔ 1 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر کاشت لایا گیا ہے۔ راس الخیمہ متحدہ عرب امارات کی کل زرعی پیداوار کا نصف حصہ فراہم کرتا ہے، تاہم یہاں ٹماٹر، کھجور، تربوز، خربوزے اور تمباکو کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ جانوروں کی افزائش کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ بھیڑوں، بکریوں، مویشیوں اور اونٹوں کی تعداد 12 ملین ہے، جبکہ ڈیری اور مرغبانی نے بھی ترقی کی ہے۔ انڈوں کی پیداوار 218 ملین سالانہ ہے۔ عرب امارات کی صنعتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں ابتدائی مرحلے میں زیریں تیل اور گیسوں کی صنعتوں پر زور دیا گیا اور تیل صاف کرنے اور گیس کو مائع بنانے کے پلانٹ دبئی اور شارجہ میں مقامی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جبکہ وائس جزیرے کا پلانٹ ایسی مساوی پیداوار جاپان کو برآمد کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ایلومینیم، کپڑا، برتن، کیمیائی اشیاء، کھاد، سیمنٹ، پلاسٹک اور اس کی مصنوعات بھی تیار کی جاتی ہیں۔ جی طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا کہ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا متحدہ عرب امارات کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا۔ اسی طرح ہمارے سبق کا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور پانچویں پوائنٹ کے اندر اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب تھا۔ آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل تھے۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔